Mati Jodi itu sih dari Mati Jodi. اللهم بارك على محمد
نوجوان مخلص مسلم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، سابقہ جمعہ ہم نے دعا کی فضیلت و اہمیت پر گفتگو کی تھی، اور آج کی نشست میں نے گناہوں کی معافی کے لیے ایک عظیم نسخہ ذکر کرنا ہے، جس نسخے پر انسان عمل کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ چونکہ اولاد آدم قدم قدم پر بہک جاتی ہے، اولاد آدم قدم قدم پر اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے۔ کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں، معصوم نہیں۔ اگر گناہوں سے پاک اور معصوم کوئی ہے تو وہ صرف انبیاء کرام کی ذات ہے۔ انبیاء کرام گناہ کے تصور سے بھی پاک ہوتے ہیں، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن خطا نہیں ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام وہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ میں یوں کہوں کہ ساری انسانیت کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم نے گناہوں کے قریب نہیں جانا، اور جب باری انبیاء کرام کی آتی ہے، اللہ انبیاء کو نہیں فرماتے کہ گناہوں کے قریب نہیں جانا، بلکہ گناہوں کو
سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال دعوت دی، 60 سال طوفان نوح کے بعد دنیا میں رہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی کچھ باتیں اس امت کو قرآن کی زبانی سنائی ہیں کہ جب 950 سال اللہ کے لیے مارے کھائی ہیں، اس کے بعد نوح علیہ السلام اللہ سے مخاطب ہوئے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے فرماتے ہیں، فرمایا
بندے نے آ کے کہا حضرت بارشیں رکی ہوئی ہیں، قحط سالی آ رہی ہے، کوئی وظیفہ تو بتائیے نا۔ فرمایا استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا کہ حضرت میری بیوی باندھ ہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ فرمایا تم بھی استغفار کرو۔ تھوڑی دیر گزری، تیسرا بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت میری فصل تباہ ہو رہی ہے۔ فرمایا تم بھی استغفار کرو۔ شاگرد نے پوچھا حضرت مسائل تو سب کے الگ ہیں، کوئی کہتا ہے بارش رکی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے اولاد نہیں ہو رہی، کوئی کہتا ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، آپ سب کو استغفار کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ استغفار کرو گے اللہ بارشیں بھی برسائے گا، اللہ گناہوں کو بھی معاف کرے گا، اللہ مال و اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ بہار اور نہریں بھی عطا فرمائے گا۔ آج امت گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے لیکن استغفار کی توفیق نہیں ہو رہی۔ سنو صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے بعد پیغمبر ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے پاک پیغمبر گناہوں کے تصور سے بھی پاک، استغفار امت کے حق میں کیا کرتے تھے۔ گناہوں کے تصور سے بھی پاک ہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں 100 مرتبہ آقا ایک مجلس میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آقا فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ استغفار کے جتنے کلمات ہیں ان سب کا سردار یہی ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ بڑے آسان الفاظ ہیں، میرے ساتھ مل کے دوہرا دیجیے تاکہ ہمارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے اور ہمیں یاد بھی ہو جائے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ ایک مجلس میں آقا 100 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، اللہ مجھ پہ رحمت کے ساتھ رحم فرما۔ بے شک اللہ تو توبہ قبول کرنے والا، تو رحم کرنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا اِلَّمْ تَذْنِبُوا، اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائیں گے، تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دیں گے جن سے گناہ بھی ہوں گے، وہ اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کریں گے، اللہ انہیں معاف بھی کرتے جائیں گے۔ کہ جن سے گناہ ہوں گے وہ استغفار کریں گے، اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ حدیث پاک میں آیا جب بندہ گناہ کرنے کے بعد
جب بندہ تیسری مرتبہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ پھر اعلان کر کے بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ گناہ کرتے کرتے تھکتا نہیں، بندہ استغفار پڑھتے پڑھتے نہ تھکے، اللہ اس کو معاف کرتے کرتے نہیں تھکے گا۔ جتنی مرتبہ بھی استغفار انسان کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، لیکن استغفار دل سے ہو، اپنے گناہ پہ نادم بھی ہو اور زبان پہ استغفر ہو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مرنے والے لوگ منتظر رہتے ہیں، مرنے والے عالم برزخ میں منتظر رہتے ہیں۔ ان کے لیے اگر کوئی دعا کرتا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب پہنچا دیتے ہیں، انہیں راحت نصیب ہوتی ہے۔ وہ منتظر رہتے ہیں، انہیں جس طرح دنیا میں کسی کو تحفہ پیش کیا جاتا ہے، یوں ان کے لیے بعد والے دعا کریں، صدقہ خیرات کریں، یوں تحفے کی صورت میں فرشتے جا کے اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے بیٹے نے، تمہارے چاہنے والوں نے، عزیز و اقارب نے، فلاں فلاں نے تمہارے لیے یہ صدقہ خیرات کیا ہے، یہ اس کا اجر و ثواب ہے، یہ دعا کی ہے، یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں، ایک بندے کو اللہ بے کائنات اس کے اعمال کی نسبت زیادہ بلند درجہ اور مقام عطا فرمائیں گے۔ بندہ حیران ہو جائے گا، بندہ تعجب کرے گا، اللہ میرے اعمال تو ایسے نہیں، اللہ میرے اعمال تو اتنے نہیں، اللہ یہ اتنا بلند مقام مجھے کیوں مل رہا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے جواب آئے گا، بالاستغفاری والعدی کا لگا، اے میرے بندے، یہ تیرے بیٹے کے استغفار کی وجہ سے ہے، تو دنیا سے آ گیا، تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کرتا ہے، تیرا بیٹا آج جا کے کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی، اے میرے اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ مجھے بھی بخش دے، اللہ میرے والدین کو بھی بخش دے۔ تیرا بیٹا یہ پڑھتا ہے، دعا میں کہتا ہے اللہم اغفر لی ولی والدی، اللہ میری اور میرے والدین کی بخشش فرما، تیرے بیٹے کے اس استغفار کی وجہ سے میرے اللہ نے تجھے یہ بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور آقا نے فرمایا اپنے والدین کی طرف سے استغفار کیا کرو کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرنا، اور یہ رائے کا نہیں جاتا، اللہ کی طرف سے دعا، صدقات، خیرات، یہ سارے اعمال ان کا اجر و ثواب پہنچایا جاتا ہے
وہاں سے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کہ استغفار کے اندر انسان کی عاجزی ہے کہ بندہ عاجزی پیش کرتا ہے، اللہ گناہ ہو گیا، میں اولاد آدم ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن اللہ تو غفور الرحیم ہے، اے اللہ تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، گناہ میں نے کیے، میرے گناہوں کو بخشنے والا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی، پھر دوہرا دیتا ہوں کہ ساری زندگی بھی اگر گناہوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، ہوش نہ آیا، مرنے سے پہلے بندہ نادم ہو گیا اور صدق کے دل سے کہہ دیا استغفر اللہ، کیا کہہ دیا؟ مل کے کہو گے تو آگے سنا ہوا، کیا کہا؟ استغفر اللہ۔ جو یہ بندہ استغفر اللہ یہ کہتا ہے، اس کے ہونٹ ابھی واپس جڑتے نہیں ہیں کہ اللہ اس سے پہلے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، لیکن انسان رجوع کرے اللہ کی طرف، اللہ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو جگہ دے دیتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ توبہ کی امید پہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں۔ میرے بھائی، کسی کو علم نہیں کہ اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا، موت کب آ جائے کسی کو علم نہ معلوم۔ توبہ کی توفیق اللہ دے گا بھی یا نہیں دے گا۔ گناہ کا ہو جانا یہ بڑی بات نہیں، مگر گناہ پہ نادم نہ ہونا، توبہ نہ کرنا، استغفار نہ کرنا، یہ پہلے درجے کی جہالت ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی دانا شخص کا قول ہے کہ گناہ کر کے انسان ہونے کا ثبوت دو اور توبہ کر کے مومن ہونے کا ثبوت دو۔ انسان ہے تو اس سے گناہ ہو سکتا ہے، مگر گناہ پہ اصرار نہیں کرنا، نادم ہونا ہے اور توبہ کرنا ہے، توبہ کر کے تو مومن ہونے کا ثبوت دو۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب کائنات اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ قربان جاؤ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، فقہ کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ استقامت میں ضرب المثل بن چکے ہیں، استقامت میں مثال بن چکے ہیں۔ ایک دن سفر کر رہے ہیں، دوران سفر چلتے چلتے ایک بستی میں رات کا وقت ہو گیا، سوچا سامنے مسجد ہے، اس مسجد میں عشاء کی نماز ادا کرتا ہوں، اسی مسجد میں رات کو قیام کر لوں گا۔ موجودہ ترقیات کا زمانہ تو تھا نہیں، مسجد میں پہنچے،
جو تنور پہ کام کیا کرتا تھا، روٹیاں پکایا کرتا تھا، وہ کہنے لگا مہمان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، آپ تو آج میرا مہمان بن جا، پیام میرے پاس رکھ لینا۔ امام احمد بن حنبل اس کے ساتھ چل دیے، جو ہی اس کے تنور پہ پہنچے، وہ اپنا کام ختم کرنے لگا ہے، صفائی کرنے لگا ہے۔ دیکھا بندہ اٹھتا ہے تو زبان سے کہتا ہے استغفر اللہ، بیٹھتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، چلتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، کوئی کام کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ، صفائی کرتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ۔ اس کی زبان پہ استغفر
اور صرف گناہ معاف نہیں ہوں گے بلکہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا. جب تمہیں ضرورت ہوگی تمہارے لیے بارشیں بھی برساؤں گا. مال اور اولاد میں وسعت اور فراوانی بھی عطا کر دوں گا. باغات اور نہریں بھی تمہارے لیے چلا دوں گا. جتنا جتنا استغفار کثرت سے کرتے جاؤ گے تمہارے گناہوں کو مٹاتا جاؤں گا. تمہیں اپنے قریب کر کے جنت کے درجات تمہارے بلند کرتا جاؤں گا. لہذا میں بھی اور آپ آج کی نشست میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ استغفار کہ ہماری زبان پہ ہو استغفر اللہ. کیا کلمہ ہو؟ مل کے کہہ دو استغفر اللہ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کاروبار کرتے لیٹا ہوا ہے بندہ چل رہا ہے کاروبار کر رہا ہے چیز خرید رہا ہے چیز بیچ رہا ہے ہر حال میں زبان پہ کیا ہو استغفر اللہ. استغفار کی کثرت ہو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے. اور جب گناہوں کو معاف فرمائیں گے گناہ ختم ہوں گے. بندہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے جو مانگتا جائے گا اللہ عطا کر دے گا. تو کریں گے نا انشاءاللہ استغفار. سب کا ارادہ ہے نا انشاءاللہ. بیان سے مقصد صرف بیان نہیں توجہ دلانا اور مل بیٹھ کر دین سیکھنا سکھانا اور کوئی فائدے کی چیز حاصل کرنا ہوتا ہے. میرے لیے بھی لازم ہے آپ کے لیے بھی لازم ہے اس پہ عمل کریں. اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا پائی کائنات قبول فرمائے. ایک اعلان سماعت فرما دیجئے. اب یہ بھی ذہن میں آ گیا کہ بروز اتوار 4 ستمبر بعد از نماز مغرب مرکزی جامع مسجد المیرا زری میں تحفظ ختم نبوت و دفاع پاکستان کانفرنس منعقد ہو رہی ہے جس میں نے بھی وہاں شرکت کرنی ہے. حضرت علامہ عطا اللہ قادیانی صاحب سرگودا سے تشریف لائیں گے. وہاں بھی ضرور شرکت فرمائیں. اللہ ملک کو سنتے پڑھیں.